اللہ وکفا وسلام والصلاة والسلام علی سید الاولین والمرسلین اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم لأواہ حلیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العنات من اللہ والعجلة من الشیطان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جل شانہ عم نوالہ وعز برہانہ نے سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ان ابراہیم لأواہ۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت یہ تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت آہوزاری کرتے تھے۔ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو اللہ کے خلیل جو ہیں ان کی یہ صفت ہے، جو اللہ کا خلیل بننا چاہے، اللہ تعالیٰ کا قریبی اور مقرب بننا چاہے، اس میں یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ آہوزاری کرتا رہے اللہ تعالیٰ کی طرف۔ دوسری صفت بیان فرمائی کہ لحلیم ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ ایک تو ان میں یہ صفت ہے کہ وہ خوب آہوزاری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، دوسری ان میں بردباری ہے، وہ بردبار، اللہ کے بردبار بندے تھے اللہ کے خلیل۔ تو اللہ والوں کے پاس بردباری ہوتی ہے، اللہ والے سخت مزاج اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتے، اگر وہ کہیں سخت مزاجی دکھاتے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم بکا اصول و بکا احول، اے اللہ تیری وجہ سے میں حملہ کرتا ہوں، یعنی تیری رضا کے لیے، تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے، تیرے حکم کو نافذ کرنے کے لیے میں کہیں حملہ کرتا ہوں تو حملے کی ضرورت پڑے حملہ کرتا ہوں، وَبِكَ أَحُولُ، اور تیری وجہ سے میں واپس آتا ہوں، نہ ذاتی طور پر کسی پر حملہ کرتا ہوں، نہ ذاتی طور پر کسی سے حملہ کرنے سے باز آتا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ ہے بردباری۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں فہم و فراست، کہ سمجھ بھی ہو اور پھر سمجھ کے ساتھ سمجھ کی جو تمام جزیات، جہاں تک وہ کلیہ صادق آتا ہے، وہ علت اور معلول کی پوری تفصیل بھی ذہن میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں فراست۔ تو علم کے ساتھ ساتھ فہم و فراست بڑی ضروری ہے، جس کو علم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہی بات ہے، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العنات من اللہ، بردباری اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے، والعجلۃ من الشیطان، اور جلد بازی شیطان کی طرف سے۔ اب بردباری سے کیا مقصود ہے؟ بردباری کا مطلب یہ ہے کہ اتنی نرمی کرے کہ مقصد حاصل ہو جائے۔ اگر ایسی نرمی کرے کہ مقصد فوت ہو جائے تو اس کو سستی کہتے ہیں، یہ سستی بھی شیطان کی طرف سے ہے۔ اور اگر ایسی جلدی کرے جس سے مقصد زائل ہو جائے، اللہ کا حکم اس سے اللہ کے حکم سے تجاوز ہو، تو یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ تو ایسی نرمی، ایسی کمزوری جو سستی کا باعث ہو، سستی بن جائے، کام میں کوتاہی دکھائے، اللہ کے اوامر اور نواہی میں کوتاہی کا سبب بن جائے، یا کوئی مقصد دنیاوی اور شریعت کے مطابق ہے، جائز ہے، اس میں جو سستی ہو جائے، اس میں کمزوری کوتاہی آ جائے، اس کو سستی کہتے ہیں۔ تو ایسی بردباری جو مقصد کو فوت کرے وہ سستی ہے، وہ شیطان کی طرف سے ہے۔ ہاں، ایسی جلدی جو مقصد کو پورا کرنے میں کامیابی کا ذریعہ ہو، اس کو جلدی نہیں کہا جائے گا، اس کو بردباری شمار کیا جائے گا۔ تو العنات من اللہ کا معنی یہ ہے ایسی بردباری جو اللہ کے حکم کو پورا کرنے کا سبب بنے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ والعجلۃ، اور ایسی جلد بازی جو مقصد کو فوت کرے، اللہ کے اوامر و نواہی میں خلل ڈالے، یا اور دنیاوی مقصد جو جائز ہے اس کے اندر بھی وہ فوت کرنے کا باعث بن جائے، یہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ جل وعلا شانہ ہمیں آہوزاری اپنی طرف نصیب فرمائے اور بردباری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ شکریہ۔